السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 8 دسمبر کی کال لے کر. سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم اپنے فری سیمینار کی طرف. ہم کراچی، حیدرآباد، لاہور اس کے سیمینار ہم جس طرح اسلام آباد میں ہم نے پروگرام کیا اسی طرح کے پروگرام ہم دیگر شہروں میں بھی پلان کر رہے ہیں. تو فی الوقت ابھی ہم نے حیدرآباد اور کراچی کو اسکیجول کیا ہے. دسمبر سیکنڈ ویک کے بعد یہ ہو سکتا ہے. فارمل انویٹیشن تو آپ کو پتہ ہے کہ رجسٹریشن کے بعد ہوتی ہے. تو رجسٹریشن کے لیے آپ احمد کو رابطہ کر سکتے ہیں جو ہمارے کوآرڈینیٹر ہیں. واٹس ایپ پہ رابطہ کیجئے، اپنا سٹی بتائیے اور اپنی خواہش بتائیے. 0342 235 8073. ہماری کوشش ہوگی کراچی سے پہلے ہم حیدرآباد کا سیمینار کریں. تو سندھ میں رہنے والے جو لوگ ہیں، جو اندرون سندھ، حیدرآباد اور اپر حیدرآباد اور آس پاس قریب و جوار کے جو شہر ہیں، ان سے ہماری گزارش ہوگی کہ وہ حیدرآباد کے سیمینار کو فوکس کریں تاکہ تھوڑا سا ہم ادھر آ جائیں اور آپ بھی حیدرآباد کی طرف آ جائیں تو ہم حیدرآباد کے پروگرام کو بہتر بنا سکیں. کراچی کا پروگرام انشاءاللہ اپنے وقت کے مطابق ہوگا جس طرح بتایا گیا ہے. رجسٹریشن دونوں کی ساتھ ہوگی. آپ لوگ کال کرتے رہیں. جو کوآرڈینیٹر ہیں وہ آپ لوگوں کا، کیونکہ ابھی بھی ماشاءاللہ پچھلے 2-3 دن میں بھی ہمارے پاس جو رجسٹریشنز آئی ہیں وہ ان لسٹ ہو گئی ہیں. تو کیونکہ آکیوپنسی بہت اہم ہوتی ہے کہ وینیو کا جو تعین ہوتا ہے وہ اس کے حساب سے ہوتا ہے، تو اس لیے ہم پہلے رجسٹریشن کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر وینیو سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں فارمل انویٹیشن کی شکل میں. تو کراچی، حیدرآباد سیمینار کے لیے آپ لوگ رابطہ ضرور کیجئے. ایون لاہور والے بھی رابطہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے بعد لاہور کا سیمینار ہوگا تو ہم ان کو بھی ساتھ ساتھ رجسٹر کریں گے. اچھا جناب، چلتے ہیں آج کے سیشن کی طرف. 572 پوائنٹ کا اضافہ، تھوڑا سا والیوم میں بھی اضافہ. کمپیریٹیولی اگر کل کے والیوم سے دیکھیں تو آج کے والیوم نسبتاً بہتر تھے. اچھے تو نہیں کہا جا سکتا ان کو، مگر بہتر تھے. یہ بات کل کی کال میں جس طرح واضح طور پہ کہی گئی کہ مندی کا رجحان تو اپنی جگہ برقرار ہے، مگر 43,314 کے اوپر انڈیکس کوشش کرے گا کہ سیلنگ پریشر کو کم کرے. اس سے انڈیکس بلش تو نہیں ہوگا کیونکہ اس کے لیے بڑی دور تک بلس کو کوشش کرنی پڑے گی. یہ بات پچھلی کال میں کہی گئی تھی. یہ بھی کہا گیا تھا کہ 43,047 کے نیچے ٹریڈ کرے گا تو انڈیکس پریشر لے گا، جو کہ نہیں ہوا. مارکیٹ آغاز کے ساتھ ہی 43,314 اینڈ 448 کے اوپر ٹریڈ کرتی رہی. آپ کے سامنے یہ چارٹ موجود ہے کہ پہلی 2 ریزسٹنس کو اس نے بالکل اگنور کیا اور سیدھا 43,887 838 کی طرف گئی. اور یہ وہ ایریا تھا جو انڈیکیٹ کیا گیا تھا جو منیمم ریکوائرڈ لیول ہے. اس کے اوپر رکنے سے ہمارے پریشر میں کمی آتی ہے. مڈ ڈے کال میں جو میں نے چارٹ پوسٹ کیا اس میں میں نے ایک جو پچھلے ہفتے کا ایک سیشن تھا جس میں مارکیٹ 1200 پوائنٹ گین کر گئی تھی، اس سیشن کو میں نے ساتھ میں لانے کی کوشش کی اور آپ کو دکھانے کی کوشش کی کہ وہ جو سیشن تھا اور آج کا جو سیشن ہے وہ کم و بیش ایک جیسا ضرور ہے، مگر کچھ اس میں ڈفرینسز بھی ہیں. نمبر 1، آج کا سیشن ون سائیڈڈ نہیں تھا، وہ والا سیشن ون سائیڈڈ تھا. بالکل ایسا لگتا تھا کہ کوئی روکنے والا نہیں ہے، سیدھا اوپر جا رہا ہے، کوئی بیچ میں ہی نہیں آ رہا. آج کے سیشن پہ 43,887 والے لیول پہ اچھا کام ہوا. ریزسٹنس بھی ملی، نیچے بھی آیا، پھر دوبارہ اس کو ٹیسٹ کیا اور پھر کلوزنگ اس کے پاس ہی ہوئی. دوسری اچھی بات یہ تھی کہ آج کی جو 120 منٹ والی جو ایوریج کلوزنگ ہے وہ نسبتاً بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو 1 بجے کے بعد 43,633 کے اوپر ہی رہی اور پھر وہ 887 کو ٹیسٹ کر کے بند ہو گئی. تو کلوزنگ جو ہے ایوریج کلوزنگ بھی نسبتاً فیئر لگتی ہے، جسٹیفائڈ لگتی ہے.
تو آج کے سیشن کو پہلے تو میں ون سائیڈڈ نہیں کہہ رہا. یہ ایفرٹ بے شک والیوم کم تھے مگر اس کے باوجود بھی ایفرٹ بلز کی کچھ نہ کچھ بلز کی محنت پہ پوائنٹ کرتی ہیں, امید پہ پوائنٹ کرتی ہیں. اچھا, این سی سی پی ایل کے جو فگرز تھے وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں. کل بڑے لمیٹڈ فگرز تھے اور سارے آؤٹ فلوز تھے. آج بھی لمیٹڈ فگرز ہیں مگر معافی چاہتا ہوں, کل لمیٹڈ فگر تھے اور سارے انفلوز تھے, اور آج بھی لمیٹڈ ہیں مگر آؤٹ فلو ہوتے ہیں. تو کل جو مال خریدا کم و بیش وہ مال ایسا لگتا ہے آج بیچ دیا. تو نل اینڈ وائڈ, کوئی خاص ایکٹیویٹی ان 2 دنوں میں اسٹیک ہولڈر کی دیکھنے میں نہیں آئی. اس کے بعد ہماری جو وہ سلائیڈ ہے جس میں ہم تھریٹس سے آگہی دیتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. اس کو میں ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ کہیں ذہن کے کسی کونے میں یہ خیال نہ پیدا ہو جائے کہ مارکیٹ یہاں سے 60,000 جا رہی ہے, 55,000 جا رہی ہے, کیونکہ یہ خیال بڑی جلدی آتے ہیں ہمارے ذہنوں میں. مارکیٹ نے تھوڑی سی تیزی کی اور ہم 60,000, 80,000, 1,00,000 ان کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. مارکیٹ نے تھوڑی بہت مندی کی تو ہم 20,000, 30,000, 35,000 کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. تو تھوڑے سے عسکری پسند ہیں ہم انڈیکس کے معاملے میں. دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو بہت پہلے, آج سے اب تو میرے خیال میں 2-3 مہینے شاید ہو گئے, کابل پر میں نے ویڈیو کی تھی. تو اس کے بعد بھی میں سلائیڈ بار بار چلاتا تھا اور میں آپ کو یاد دلاتا تھا کہ دیکھیے یہ جو کابل کا معاملہ ہے یہ آگے جا کے ہم کو دقت دے گا, پریشانیاں پیدا کرے گا, اور اس کی پریشانی کے جو ٹول ہوں گے وہ ایشین بینک, آئی ایم ایف, گلوبل سپورٹ اور ایف اے ٹی ایف ہوں گے. یہ ٹول ہوں گے یو ایس کے جو ہمیں تکلیف دیں گے. اچھا, تو جناب ہم نے پچھلے دنوں میں ان ٹولز کا استعمال دیکھ لیا, اور ادر دین دیٹ جو قرضے آتے ہیں مختلف ملکوں سے, یو اے ای یا دوست ممالک سے, ان میں ہم نے سعودی عرب کے قرضے کو بھی دیکھ لیا, جس کے بارے میں میرا یہ کہنا ہے کہ دا ایگریمنٹ از ریٹن ان واشنگٹن. وہ ایسا ایگریمنٹ سعودی عرب نے ہمیں, ریاض نے بنا کے دیا ہے جو واشنگٹن میں لکھا گیا نظر آتا ہے. یہ بات میں نے کئی دفعہ کہی ہے. تو وہ چیزیں میں آپ کو بیسیکلی ریمائنڈر دے رہا ہوں. پھر آخر میں جو میں آپ کو ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو بات کی میں نے تو پچھلی چند کالوں میں, تو وہ اب جو سانحہ سیالکوٹ ہوا ہے اس کے بعد یہ ایک مطلب کچھ تو مسئلے ایسے تھے جو گلوبلی ہمیں دنیا پریشان کر رہی تھی, کچھ مسئلے ہمارے انٹرنلی تھے جیسے کہ ہماری بیڈ گورننس یا ہماری اکنامک سچویشن, جو اکنامک مینیجرز کی پور پرفارمنس تھی. تو ایک تو وہ ہمارے انٹرنل معاملات تھے. ان تمام چیزوں کی موجودگی میں ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا جو آگے جا کے ہمارے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ سانحہ سیالکوٹ ہے. کیونکہ کسی کو یہ بات سمجھ آئے یا نہ آئے, دنیا ضرور اس کو اس نظر سے دیکھے گی اور اس پر وہ مختلف جو ان کے ٹولز ہیں ان کو استعمال کرے گی, جس سے ہمیں ڈرایا جاتا ہے, ہمیں پریشان کیا جاتا ہے. تو اس معاملے کو اچھالا جائے گا. اور یقیناً میں خدا نخواستہ یہ نہیں کہتا کہ یہ معاملہ سنگینی اس میں نہیں ہے. یہ بہت برا ہوا, غلط ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا, اور یہ بڑا غلط عمل تھا لوگوں کا. کسی طور پہ بھی اس کی تائید نہیں کی جا سکتی. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ان لوگوں پہ بھی جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں, اور ان لوگوں پہ بہت زیادہ جو اس کا خمیازہ بھگتتے ہیں, یا جو بیچارہ وہ جان سے چلا گیا, اور ہم لوگ جو اس کو سفر کریں گے. اچھا, اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ابھی میں کچھ چیزیں اور دیکھوں گا کہ جو گورننس اور جو ہمارے جو اس وقت کچھ لیڈران کے سٹیٹمنٹس آئے ہیں, تو ان کو فوراً میڈیا ابھی مانیٹر کر رہا ہے. بلکہ میں نے تو بہت ساری جگہوں پہ اس کی سنگن بھی دیکھ لی اور سن لی کہ جو ہمارے لیڈران ہیں ان کی گفتگو ماضی میں کیا تھی, اب کیا ہے, تعزیتی پیغامات کیا تھے. جیسے پرویز خٹک صاحب کا جو وہ ہے بہت وائرل ہوا اسٹیٹمنٹ,
اور دوسری اہم بات کہ اس وقت جو ہمارا اہم ترین جو منسٹری اس حوالے سے تھی وزارت داخلہ، اس کا اسٹیٹمنٹ بہت لیٹ آیا، اس کی پریس کانفرنس بہت لیٹ ہوئی، اور اس کی جو باڈی کو ہینڈ اوور کیا گیا اس میں جو ہمارے گورنمنٹ کی جو بیک فٹ پہ موومنٹ تھی اس کو بڑی کڑی نظروں سے دیکھا گیا۔ اس کے علاوہ جو شیخ رشید صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ آج پریس کانفرنس کی انہوں نے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو فورن میڈیا ہے ان کے ریکارڈ میں ان کی پچھلی پریس کانفرنسز نہیں ہیں جس میں تحریک لبیک پاکستان کو انڈین قرار دیا گیا، اور آج پھر وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں بیرونی ہاتھ ہو سکتا ہے۔ کل وہ تحریک لبیک پاکستان کو انڈین وہ کہہ رہے تھے، بعد میں اس سے اگنور کیا اور کہا کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کو مین اسٹریم میں شامل کیا گیا۔ تو مین اسٹریم میں شامل کرنا تائید ہے اس بات کی کہ آپ لیجیٹیمائز کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو آگے مشکل دے سکتی ہیں، تو ان باتوں کو ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ تو یہ باتوں کو سوچتے ہوئے اپنی انویسٹمنٹ اور ان تمام چیزوں کو ذہن میں لائیے گا۔ اور میں یہاں پر ایک بات اور یاد دہانی کراؤں کہ میں بہت وہ بھی کافی پہلے کہہ چکا ہوں، ابھی دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، جو ریئل اسٹیٹ انویسٹرز ہیں وہ ذرا سا اپنی آنکھیں کھولیں اور بہت ساری چیزوں پہ نظر ڈالیے کہ ریئل اسٹیٹ میں ایک ببل بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ میں نے کافی دن پہلے اس بات کو بھی 1.5-2 مہینے ہو گئے میں نے ایک ویڈیو میں یہ بات کہی تھی، وہ میں دوبارہ یاد دہانی اس کی کرا رہا ہوں۔ تو اپنی انویسٹمنٹ، اپنے پورٹ فولیو کو ری اسکیجول کریں، ڈائیورسیفائڈ کریں، دیکھیں، سوچیں کہ اس کو کس طرح ہم مختلف جگہوں پہ لگا سکتے ہیں۔ میں اسٹاک مارکیٹ کی کال دے رہا ہوں، مگر میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہوں گا کہ سارے پیسے اسٹاک مارکیٹ میں لگا دیے جائیں۔ اور بھی مارکیٹس ہیں، اور بھی جگہ ہیں جہاں پر ہم فوکس کر سکتے ہیں۔ ہمارا اصل مقصد ہماری انویسٹمنٹ کو سیکیور کرنا ہے۔ اچھا جناب، آگے چلتے ہیں۔ لیولز اپڈیٹ کر دیے، یہ پریسائز لیول کا سلائیڈ ہے آپ کے سامنے۔ اب ہم چلتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ۔ دیکھیے، اگر میں آگے چلوں تو میرا آپٹمزم تو 43,314 کے اوپر شروع ہو چکا ہے۔ 43,314 کے اوپر ہی مارکیٹ ٹریڈ ہوئی، تو اس لیے مجھے تو آپٹمزم اپنا برقرار رکھنا ہوگا۔ اب کل کے سیشن میں اہم لیول 43,896 ہے، مگر اس کو صرف ٹیسٹ کرنا ضروری نہیں ہے۔ جس طرح آج 43,314 کے اوپر ہی مارکیٹ رہی ہے، اس طرح اگر 43,896 کے اوپر سسٹین کرتی ہے تو پھر تو ہمارا کل کا ٹارگٹ جو ہے 44,263 254 بآسانی اچیو ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ورنہ اگر کل کوئی شارپ ہائی بنتا ہے اور 44,000 کے لیول کی طرف جا کے واپس آ جاتا ہے تو وہ کوئی اہم بات نہیں ہوگی۔ اچھا، مگر کل مجھے بہت زیادہ امید ہے کہ بلز پرفارم کریں گے۔ اس کی وجہ میں نے ریپ اپ سیشن میں بتا دی کہ کنسسٹنسی آف بلز مجھے نسبتاً بہتر نظر آئی، ورنہ پچھلے 1200 پوائنٹ والے سیشن کی طرف اگر آپ جائیں گے تو اگلے ہی دن ہم کو میرے خیال میں کوئی 250-300 پوائنٹ کی گراوٹ ملی تھی، اور انڈیکس بالکل بھی 1200 پوائنٹ کے باوجود سروائیو نہیں کر سکا تھا۔ مگر آج میں نے ریپ اپ میں جس طرح آپ کو بتایا ہے کہ ایک تو کنسسٹنسی تھی، پھر 43,800 والے لیول پہ اچھا کام ہوا، بلز اینڈ بیئرز دونوں کی ایکٹیویٹی نظر آئیں جو کہ خوش آئند ہے، جس کی وجہ سے میں 44,263 254 کو ٹارگٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں۔ اچھا، اس سے اوپر جب ہم جاتے ہیں تو ہمارا اریٹیٹنگ ایریا شروع ہوتا ہے جو 44,254 سے لے کے 636 تک جاتا ہے۔ اندازہ کریں یہ 400 پوائنٹ کا ایریا ہے، تو یہ کافی بڑا ایریا ہے۔ تو اس میں ہائپر مووز یا لو والیوم کے ساتھ اوپر جانا مارکیٹ کے اندر کوئی شارپ ہائی بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہائپر مووز یا لو والیومز ہوں تو ایسی صورت میں شارپ ہائیز بن سکتے ہیں۔ تو اس سے نبرد آزما ہونے کا جو بہترین فارمولہ ہے وہ ٹریلنگ اسٹاپ لاس ہے۔ تو اس پہ میں بہت چاہوں گا کہ سختی سے عمل پیرا ہوں اور آپ اس کے ساتھ اس کو اس طرح لے کے چلیں۔ یہاں پر میں نے ایک بات کہی ہے کہ میں جو ایگزاسشن دیکھ رہا ہوں وہ 43,680 اور 620 کے نیچے دیکھ رہا ہوں۔ یہ وہ ایگزاسشن ہے جس کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے نیچے شاید تھوڑے سے بیئرز ایکٹیویٹ ہو جائیں۔
ٹھیک ہے جی. مگر 43,788 کے نیچے بھی میں لانگ جانے کو سپورٹ نہیں کر رہا. اگر 43,788 کے نیچے بھی مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے تو میں کوئی زیادہ آپ کو لانگ جانے کے لیے سپورٹ نہیں کر رہا. ہاں ایسی صورت میں میں ڈپ پر لانگ کی بات کروں گا مگر پرووائڈیڈ کہ 600 والا ایریا سیکیور ہو رہا ہو. اگر اس سے پہلے ایگزاسشن آ رہی ہے تو پھر لانگ آن ڈپ بن سکے گا. ٹھیک ہے جی. ابھی جو ہم نے بات کی ہے کہ جو ٹارگٹ آپ کو دیا ہے 44,254 سے 263 کا, یہاں سے ریزسٹنس جو بلز کی ہے وہ شروع ہو سکتی ہے. تو ضرور اس بات کو سمجھیے گا, اس کو سمجھتے ہوئے ٹریڈ کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہتر ٹریڈ کر پائیں گے, کامیابی سے کر پائیں گے. اسکرپٹ کال میں اسکرپٹ کی پوزیشن سے مزید آگاہی دوں گا میں آپ کو. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیاب کرے, بہترین ٹریڈ کریں, اپنا اور اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت مند رکھے. ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.